واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. درود بھیجیں آپ سامنے. عزیزان محترم، سورہ حدید آیت نمبر 25، اس کے ایک حصے کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ بے شک ہم نے نبیوں کو دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے اوپر نازل کیا کتاب اور میزان. کیوں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ قیام عدل کر سکیں. آج اس عزاخانے کی پہلی مجلس عزا ہے اور مقدمے کے طور پر چند باتیں اپنے موضوع سے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اس سلسلہ مجالس کے لیے اپنے موضوع کا جو انتخاب کیا ہے وہ ہمارا موضوع ہے آئیڈیل سوسائٹی، مثالی معاشرہ، جس کو ہم اپنی زبان میں کہہ سکیں. اس کے ضمن میں ہم کو یہ غور کرنا ہے کہ ہم کہاں ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے. اس لیے کہ امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ رحم اللہ امرأن علم من این فی این و الی این. خدا اس انسان پر رحمت نازل کرے. مولا فرما رہے ہیں خدا اس انسان پر اپنی رحمتیں نازل کرے کہ جس کو معلوم ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ کہاں پر ہے، اور یہ بھی وہ جان چکا ہے کہ اس کو کہاں جانا ہے. تو یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ انسانی زندگی کے یہ 3 مراحل ہوتے ہیں کہ جن 3 مراحل کے بارے میں علم ہونا بہت ضروری ہے، معلوم ہونا بہت ضروری ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم کہاں ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں تک جانا ہے. اور وہ انسان کہ جس کو نہ تو منزل کا علم ہے نہ اپنی جگہ کے بارے میں معلومات ہے، وہ انسان بقیہ کی بنسبت زیادہ گمراہ ہو جاتا ہے. آپ غور کر کریں، قومیں صرف اس لیے گمراہ ہو گئیں کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں چل پایا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. یہ مجالس عزا، یہ فرش عزا، یہ منبر، یہ مسجد، یہ سب اسی لیے ہیں تاکہ انسان کو بتایا جائے کہ تم کہاں سے آئے ہو، کہاں پر ہو، کہاں جانا ہے. اور اگر یہ واضح نہ ہو سکا کہ یہ انسان کہاں سے آیا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں پہ رکا ہوا ہے، تو پھر یقین جانیے کہ وہ انسان ایک ایسا انسان ہوگا کہ جس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا ہے، آخرت میں بھی وہ نقصان اٹھائے. سب سے پہلی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم معلوم کریں کہ ہم کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں پر ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. ہم کو ان 10 دنوں میں یہ معلوم کرنا ہے کہ ہم کس درجے پر فائز ہیں. دیکھیے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کہاں پر ہیں. ہم سب جانتے ہیں مثال کے طور کے اوپر کہ ہم اندھیری میں رہتے ہیں، لیکن اندھیری میں کون سے درجے پر رہتے ہیں، کس مقام اور منزلت کے حامل ہیں، اس کو معلوم کرنا یہ دوسرا مرحلہ ہے، یہ دوسرا درجہ ہے کہ جس کو انشاءاللہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا مقام کیا ہے، ہماری منزلت کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے
کہ جس کے بارے میں ہم کو معلوم کرنا، معلومات حاصل کرنا بہت ضروری ہے. میں نے عرض کیا کہ آج مقدماتی بحث ہے. آج میں صرف وہ باتیں پیش کر رہا ہوں جو ان 10 دنوں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. ہمیں نہ صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ ہم کہاں پر ہیں، نہ صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ ہماری منزلہ کیا ہے، درجہ کیا ہے، اور نہ صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ ہماری منزل کیا ہے، ہم کو جانا کہاں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس سماج کا ہم حصہ ہیں، اس سماج کے لیے، اس سوسائٹی کے لیے، اس علاقے کے لیے، اس محلے کے لیے، اس گھرانے کے لیے، ان پڑوسیوں کے لیے ہماری ذمہ داری کیا ہے. اس لیے کہ ایک انسان تنہا زندگی نہیں گزارتا. اگر ایک گھر کے اندر 4 افراد ہیں تو یہ 4 افراد اس بات کا خیال رکھیں کہ بقیہ 3 کو اس کی ذات سے نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ پہنچ رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ایک انسان ہے جو اپنے کو اوپر لے کر جا رہا ہے لیکن بقیہ 3 ہیں جو اپنی جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ بقیہ 2 ہیں جو آگے بڑھ رہے ہیں اور 2 ہیں جو اپنی جگہ پر رکے ہوئے ہیں. نہیں، مثالی معاشرہ، آئیڈیل سوسائٹی تب بنے گی کہ جب انسان تنہا آگے نہ بڑھ رہا. ہم کو منزل مل گئی لیکن اس کے یہ کمال نہیں ہے. ہم اپنی آخری سرحد کے اوپر پہنچ چکے لیکن یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ جس طرح سے ہم اس سرحد تک پہنچ گئے ہم دوسروں کا بھی ہاتھ تھام کے ان کو اوپر لے کر آئے. جس طرح سے ہم بلندیوں کی طرف گامزن ہیں اسی طرح سے اور بھی اپنی قوم کو اوپر لے کر آئیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ ہم کو 4 چیزیں معلوم کرنی ضروری ہیں کہ ہم کہاں پر ہیں، ہمیں کہاں جانا ہے، ہمارا درجہ کیا ہے اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. اور اگر انہی چیزوں کو میں سمجھا لے گیا تو پھر اس سے بڑھ کر مجلسوں کے لیے کوئی اور باعث برکت چیز نہیں ہو سکتی. یقین جانیں یہ ایک عظیم نعمت ہے جو پروردگار عالم نے آپ کو عطا کی ہے. آپ ذرا انصاف سے بتائیے، اسی شہر ممبئی میں آپ رہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف قسم کے جلسات ہوتے ہیں، مختلف فنکشنز ہوتے ہیں، مختلف محفلیں ہوتی ہیں، دوسروں کی محفلیں، مختلف قسم کے مجلسوں کا انعقاد ہوتا ہے. لیکن ذرا ان مجلسوں کی نوعیت کو دیکھ لیجئے اور اس مجلس کی نوعیت کو دیکھ لیجئے. ان مجلسوں میں نیوز پیپرز میں بڑے بڑے اشتہار چھپتے ہیں، جلسہ ہو رہا ہے، آپ لوگ تشریف لائیں. آزاد میدان میں، کھلے میدان میں جلسہ ہے. لاکھوں کے مجمع کو مدعو کرنے کے لیے اخبار میں ایڈورٹیزمنٹ لاکھوں پیسہ دے کر خرچ کیا جا رہا ہے. مجمع آیا 10,000 کا. نیوز پیپرز میں، ٹی وی چینلز کے اوپر، جگہ جگہ کے اوپر، دیواروں کے اوپر پوسٹر چسپاں ہیں، لگے ہوئے ہیں کہ تمہارے لیے جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے. بار بار لوگ آ رہے ہیں، فون کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، یا فلاں جگہ پہ جلسہ ہو رہا ہے، تم آ جاؤ. ذرا انصاف سے بتائیے، اتنی دعوت دینے کے باوجود کتنا مجمع وہاں پہنچتا ہے اور بغیر دعوت ملے کتنا مجمع یہاں آتا ہے؟ کوئی کسی کو بلانے نہیں جاتا. لیکن جہاں یہ خبر مل گئی کہ فرش عزا بچ گئی، وہاں یہ مجمع خود آ گیا. جہاں یہ انسان کے کانوں میں آواز پہنچی کہ محرم کے ایام قریب آ چکے ہیں، یہ خود بخود بچوں نے سیاہ لباس پہن لیے. کس نے ان گھر کی خواتین سے کہا کہ تم اپنی چوڑیاں اتار دو؟ کس نے ان بچیوں سے کہا کہ آج تک اگر تمہارے سر پر پردہ نہیں تھا تو آج سے پردہ آ جانا چاہیے؟ کس نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہا کہ آج کے بعد سے تم لال لباس نہیں بلکہ کالا سیاہ لباس پہننا؟ کس نے ان کو بتایا؟ یہ خود بخود اندر کا ضمیر ہے جو انسان کو بیدار کر رہا ہے. یہ انسان اگر احسان فراموش نہیں ہے تو یقیناً وہ حسینی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مجلسیں جو آج کائنات میں برپا ہو رہی ہیں، میں اصل موضوع کی طرف آ جاؤں گا. آپ اگر محسوس فرمائیں، آج سے پوری دنیا میں مجلسیں شروع ہو رہی ہیں. کچھ ایسی بھی جگہیں ہیں کہ جہاں پر آج دوپہری سے مجلس شروع ہو چکی ہوگی، لیکن آج ہمارے شہر بمبئی میں آج سے مجلس شروع ہو رہی ہے. ذرا انصاف سے بتائیے کہ آج سے لے کر عاشور تک اس بمبئی شہر میں خرچہ کتنا ہوگا؟ میرا موضوع آئیڈیل سوسائٹی اپنے ذہن میں رکھیے گا، لیکن ابھی مقدماتی بحث چل رہی ہے. ذرا آپ غور کیجئے کہ ان 10 دنوں میں اس شہر بمبئی میں کتنا خرچہ ہو جائے گا. ایک عشرے میں کم از کم 50-60 ہزار خرچ ہوتا ہے. آپ ذرا حساب کر لیجئے شہر بمبئی میں کتنے عشرے ہو رہے ہیں. اچھا، شہر بمبئی ایک طرف، آپ مہاراشٹر کے عشرے لے لیجئے،
مہاراشٹر کو اور آگے بڑھائیے، آپ پورے ہندوستان کے اشروں کو ملا لیجیے، آپ پورے ہندوستان سے آگے آپ بڑھیے، پوری دنیا میں آپ دیکھتے جائیے ان مجلسوں میں کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس پیسے میں سے کچھ کم کر کے کچھ یتیموں پر خرچ نہ کر دیا جائے، کچھ غریبوں پہ خرچ نہ کر دیا جائے، کچھ بیواؤں پہ پیسہ خرچ نہ کر دیا جائے؟ سوال یہ ہے کہ کیا ضرورت ہے کہ کروڑوں روپے خرچ کیے جائیں تاکہ عزائے حسین کو برپا کیا جائے؟ ارے عزائے حسین برپا کرنا ہے تو اگر کسی یتیم کی کفالت کر لیں تو یقیناً عزائے حسین کا ثواب مل جائے گا۔ مجلسوں کے لیے دروازے بند کر دیے جائیں، بیواؤں کے گھر کھل جائیں گے، زیادہ ثواب مل جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہر ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کروڑوں روپے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ 10 دن میں خرچ ہوتے ہیں بلکہ 2.25 مہینے خرچ ہوتے ہیں۔ میری بات مکمل ہونے سے پہلے کوئی فیصلہ نہ کیجیے گا، ابھی رکے رہیے، ٹھہرے رہیے۔ میں ایک مقدمہ پیش کر رہا ہوں، ایک سوال پیش کر رہا ہوں جو عام انداز میں ہر ایک پوچھتا ہے۔ کروڑوں روپے ہیں جو آج خرچ ہو رہے ہیں اور آج سے یہ خرچہ شروع ہو جائے گا، کیا ضرورت تھی اتنے خرچے کی؟ اگر یہی مجلس تھی جو 50-60 ہزار میں ہونے والی تھی، اسی مجلس کو 10 ہزار میں کیا جا سکتا تھا، یہ 40 ہزار بچ جاتا تو کسی بیوہ پہ خرچ ہو جاتا۔ وہی مجلس جو 1 لاکھ کے خرچے سے ہو رہی تھی، اسی مجلس کو تھوڑا سا اور چھوٹا کر دیا جاتا، 20 ہزار میں ہو جاتا، بقیہ 80 ہزار کسی غریب کو مل جاتا۔ یہ سوال ہے جو ہر ایک کے ذہن میں گونج رہا ہے۔ مجالس اعضاء ہیں کہ جن کے اوپر مختلف قسم کے اعتراضات سامنے آ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیوں اتنا خرچہ کیا جائے؟ آج میں چاہتا ہوں کہ اس چیز کو اچھی طرح سے واضح کر دوں۔ کبھی یہ اپنے ذہن میں تصور نہ پیدا کیجیے گا کہ فلاں چیز میں اتنا کیوں خرچ ہو رہا ہے اور فلاں چیز میں اتنا کیوں نہیں خرچ ہو رہا ہے۔ آئیے فرش اعضاء کی طرف چلیں۔ ابھی میرا جواب مکمل نہیں ہوا ہے، ابھی جواب باقی ہے۔ آئیے فرش اعضاء کی طرف چلیں۔ آپ محسوس فرمائیں یہ فرش اعضاء اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ جس فرش اعضاء کے لیے اس بہن نے، آپ نے کبھی زیارت کے ثواب کو دیکھا ہے؟ باپیادہ خانہ کعبہ کی زیارت کے حج کے لیے جانے والا انسان، اس کو 70 حج کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن صرف حج کی بات کر رہا ہوں، باپیادہ اگر کوئی انسان اپنے پیروں سے خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے جائے تو اس کو 70 حج کا ثواب۔ اگر کوئی انسان پیروں کے ذریعے سے سید الشہداء امام حسین کی زیارت کے لیے جائے تو اس کو صرف 70 حج نہیں بلکہ 70 مقبول حج کا ثواب۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ نہ صرف یہ کہ اگر یہ انسان پیدل جا رہا ہے، اگر اس کے پیروں میں چپل بھی نہیں ہے، ننگے پیر جا رہا ہے، تو اس کا حج عام حج نہیں ہے بلکہ اس نے وہ 70 حج انجام دیے جو رسول خدا نے انجام دیے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو زیارت کے بارے میں تو آپ نے بہت کچھ پڑھا ہے، اور یقینی طور کے اوپر زیارت وہ عظیم فضیلت ہے کہ جس کے لیے سب کو دعا کرنی چاہیے۔ تو ذرا انصاف سے بتائیے کہ اگر زیارت اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے تو ہماری زیارت زیادہ اہمیت رکھتی ہے یا شہزادی زینب کی زیارت زیادہ اہمیت رکھتی ہے؟ ہماری زیارتوں کی اوقات ہی کیا ہے؟ کیا ویلیو ہماری زیارت کی؟ اگر شہزادی زینب زیارت کریں گی تو اس کی واقعاً ایک اہمیت ہے، ایک عظمت ہے، لیکن اس کے باوجود تاریخ کہتی ہے کہ جب شام میں شہزادی کو یہ خبر ملی کہ ہم آزاد ہو گئے، تو جو بہن اپنے بھائی کو اس حال میں چھوڑ کر آئی ہو کہ جس کے پاس کفن نہیں ہے، جس کے پاس ابھی زمین دفن کے لیے نہیں ہے، اس بہن کی پہلی ذمہ داری کیا تھی؟ ہم اور آپ کے ذہن کے اعتبار سے تو پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ شہزادی کو چاہیے تھا کہ فوراً کربلائے معلیٰ آتی اور بھائی کی زیارت کرتی، لیکن نہیں، شہزادی نے اس شام کے ماحول میں فرش اعضاء بچھا لی، اس ماحول میں کہ جس ماحول میں جب شہزادی داخل ہوئی تھی تو عالم یہ تھا کہ جب شہزادی آ رہی تھی تو ہر ایک طرف خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ جب یہ کٹے ہوئے سر آئے تھے تو یہی شام تھا کہ جس شام میں ہر طرف خوشحالی تھی، ہر طرف جشن منایا جا رہا تھا۔ اسی شام میں شہزادی نے 8 دن تک فرش اعضاء بچھا کر ماتم کیا ہے۔ آپ اس فرش اعضاء کی عظمت کو محسوس کریں، ذرا سوچیے آپ کہ کیا وجہ ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اس فرش اعضاء کو شام میں بچھایا تھا۔ آپ نے کبھی سوچا ہوگا، کبھی کبھی آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہوگا، ایک دفعہ مل جل کے درود بھیجتے ہیں آپ لوگ۔ اگر یہ
مجمع پہلے ہی سمٹ آئے تو بعد میں مشکلات نہ درپیش ہو، لہٰذا آپ لوگ تھوڑا تو صلوات دیجیے، آگے سمٹ آئیے. آپ نے کبھی سوچا ہوگا، کبھی آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا ہوگا کہ کیا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے کربلا مکمل نہیں ہو رہی تھی؟ سید الشہداء نے کیا فرمایا تھا؟ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما الا لطلب اصلاح امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا فرمایا؟ مولا فرماتی ہیں کہ میں نے اس لیے قیام نہیں کیا ہے کہ میں کسی بادشاہ کے خلاف عالم بغاوت بلند کر رہا ہوں، میں نے اس لیے نہیں کہ کسی پر ظلم کروں، میں نے اس لیے نہیں کہ زمین کے اوپر فساد پھیلاؤں، صرف اور صرف اس لیے قیام کیا ہے تاکہ میں اس قیام کے ذریعے سے اپنے جد کی امت کی اصلاح کر سکوں. توجہ فرمائیے، سید الشہداء نے کیا فرمایا تھا؟ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی. اگر دین محمد میرے قتل کے علاوہ قیام نہیں کر سکتا، ٹھہر نہیں سکتا، تو اے تلواروں آؤ اور حسین کو قتل کر دو. یعنی اس کے معنی یہ تھے کہ سب کچھ دین پروردگار کا انحصار حسین پر تھا. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر دین پروردگار امام حسین کی شہادت کے ذریعے سے سرخرو ہو سکتا تھا، دین پروردگار کو قوام مل سکتا تھا، دین پروردگار امام حسین کی شہادت کے بعد ابدی بن سکتا تھا، تو پھر کیا ضرورت تھی کہ سید الشہداء میدان کربلا میں خود تو آئیں، ساتھ میں شہزادی کو بھی لے کر آئیں؟ کیا ضرورت تھی کہ ساتھ میں بچوں کو لے کر آئیں؟ کیا ضرورت تھی کہ سید سجاد کو ساتھ میں لے کر، اس امام کو لے کر آئیں کہ جس کی امامت کی پہلی منزل ہی یہ ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار طوق ہے. سوال یہ کہ سید الشہداء کیوں لے کر آئے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ ابھی میرا وہ اصل سوال باقی ہے کہ یہ فرش اعضا کیوں، اتنا خرچہ کیوں؟ لیکن یہ دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا وجہ ہے کہ سید الشہداء میدان کربلا کے لیے جناب زینب کو لے کر آئے، ننھی سکینہ کو لے کر آئے؟ الیاذ باللہ ہماری زبانیں گنگ ہو جائیں، کیا سید الشہداء کو معلوم نہ تھا؟ جس موقع کے اوپر محمد بن حنفیہ نے سمجھایا کہ آقا آپ مدینہ چھوڑ کر نہ جائیے، تو کیا فرمایا تھا؟ ان اللہ اراد ان یرانی قتیلا، خدا چاہتا ہے کہ مجھ کو شہید دیکھے. اس موقع کے اوپر محمد بن حنفیہ نے فرمایا تھا کہ آقا اگر آپ جا رہی ہیں تو سیدانیوں کو تو نہ لے جائیے. کیا فرمایا تھا؟ ان اللہ اراد ان یراہا اسیرا. یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ سید الشہداء جانتے تھے سیدانیوں کو اسیر ہونا ہے. سید الشہداء کے علم میں تھا کہ واقعات کربلا کہاں پر جا کر ختم ہوں گے. پھر کیا ضرورت تھی کہ سید الشہداء میدان کربلا میں سیدانیوں کو لے کر آئیں؟ کیا ضرورت تھی کہ ننھے ننھے بچوں کو لے کر آئیں؟ کیا ضرورت تھی کہ امام سجاد جو بیمار تھے ان کو ساتھ میں لے کر آئیں؟ ارے کم از کم ننھے علی اصغر کو تو چھوڑ دیا ہوتا. لیکن نہیں، سید الشہداء نے پورا انتظام کیوں کیا؟ دیکھیے، غور کیجئے، دنیا میں کوئی بھی انقلاب ہو، اس انقلاب کے لیے 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں. جب تک وہ 3 چیزیں نہیں ہیں وہ انقلاب نہیں آ سکتا. سب سے پہلی چیز کہ جس کے ذریعے سے انقلاب آ سکتا ہے وہ ایک بیس ہونا چاہیے، ایک اساس ہونی چاہیے، ایک مدعا ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے یہ بات عیاں کی جائے کہ اب انقلاب کی ضرورت ہے. آپ محسوس فرمائیں سید الشہداء نے اس مرحلے میں کیا کیا تھا؟ یزید کی ساری برائیوں کو اس مقام پر جہاں پر حاجی جمع ہو رہے تھے مکے میں، سارے حاجیوں کے سامنے بیان کر دیا تھا. کس لیے؟ تاکہ یہ بتا سکیں کہ میرے اس انقلاب کی اساس کیا ہے. اور یہی نہیں، راستے میں مقام مقام پر رک کر جو بھی علاقہ آتا تھا، جو بھی قریہ آتا تھا، اس قریے میں رک کر امام حسین اپنے قیام کے مقاصد کو بیان کرتے تھے. مولا نے کئی دفعہ یہ فرمایا ہے، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، یہ حدیث مسلسل فرمائی ہے. آپ ذرا غور فرمائیں، سب سے پہلی چیز کسی بھی انقلاب کے لیے، کسی بھی تبدیلی کے لیے مدعا ہونا چاہیے، بیس ہونی چاہیے. سید الشہداء نے اس بیس کو، اس مدعے کو سب کے لیے عیاں کر دیا. اب نتیجہ یہ ہوا کہ اس مکے کے میدان میں کوئی ایک بھی ایسا حاجی نہیں پیدا ہوا کہ جس نے امام سے فرمایا کہ نہیں مولا آپ فرما تو رہے ہیں لیکن یزید ایسا نہیں ہے.
مولا آپ کہہ تو رہے ہیں لیکن یزید کے اندر یہ برائیاں نہیں. سب نے کہا کہ یقیناً اے فرزند رسول یزید ویسا ہی ہے جیسا آپ فرما رہے ہیں. دوسری چیز کسی بھی انقلاب کے لیے کیا ہوتی ہے؟ دوسری چیز شخصیت ہوتی ہے. کوئی ایک ایسی پرسنالٹی ہونا چاہیے کہ جو اس انقلاب کو آگے لے کر جا سکے، ورنہ یہ انقلاب 2 قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اور اس زمانے میں سید الشہداء سے بڑھ کر کوئی ایسی ہستی نہیں تھی کہ جو اس انقلاب کو آگے لے کر جاتی. اور یہ نہ کہیے کہ اس زمانے میں امام حسین کا انقلاب اس کا رشتہ کسی ایک زمانے سے نہیں ہے. حسین کے انقلاب کا رشتہ کسی ایک وقت یا کسی ایک جگہ سے نہیں ہے. گزشتہ صدی میں 2 بڑے انقلاب آئے ہیں. آپ 20ویں صدی میں ہیں، 21ویں صدی میں داخل ہو چکے ہیں. 20ویں صدی میں 2 بڑے انقلاب آئے ہیں دنیا میں، اور ان دونوں انقلابوں کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. وہ آپ جانتے ہیں 2 انقلاب کون کون سے؟ ایک ہندوستان کا اور ایک ایران کا. اور ان دونوں ہی انقلاب کے بانیوں نے یہ برملا کہا ہے کہ اگر ہم قیام کر رہے ہیں تو حسین سے درس لے کر قیام کر رہے ہیں. بس فرق یہیں سے محسوس کر لیجئے گا. اگر ہندوستان کا انقلاب تھا تو یہ آواز دی گئی کہ ہم حسین کے انداز میں مظلومیت کے ذریعے قیام کر رہے ہیں. اور ایران کے انقلاب میں ایک بنیادی فرق یہ تھا کہ ہندوستان کے انقلاب نے صرف امام حسین کی روش کو اختیار کیا تھا، اور ایران کے انقلاب نے روش کو بھی اختیار کیا اور اس کے ساتھ ساتھ حسین کے عقیدے کو بھی اختیار کیا. نتیجہ یہ ہے کہ آج ایران دنیا میں سب کے درمیان تنہا ہے لیکن سب سے زیادہ قوی دکھائی دے رہا ہے. تو دوسری سب سے اہم چیز کیا ہے؟ شخصیت ہونا چاہیے. کسی بھی انقلاب کے لیے اگر کوئی عظیم ہستی ہے، شخصیت ہے، تو اس انقلاب کو کامیاب بنا سکتی ہے. ورنہ کوئی ہستی اگر وہ مقدس اور محترم نہیں ہے تو پھر اس کا انقلاب کامیاب نہیں ہو سکتا. تیسری سب سے اہم چیز تھی، انقلاب شخصیت کے ساتھ یقیناً پنپتا ہے. انقلاب یقیناً مدعے اور بیس کی بنا پر قیام پذیر ہوتا ہے، لیکن اس انقلاب کی بقا مضمر ہوتی ہے. اس انقلاب کی تشہیر، اس انقلاب کو جتنا دنیا تک پہنچایا جائے گا اتنا ہی وہ انقلاب دنیا والوں کی نگاہوں میں اس کی عظمت بڑھتی جائے گی. یہ سید الشہداء زینب کو لے کر نہیں آ رہے تھے، ام کلثوم کو لے کر نہیں آ رہے تھے، سید سجاد کو لے کر نہیں آ رہے تھے، سکینہ کو لے کر نہیں آ رہے تھے، بلکہ پیغام کربلا کی تشہیر کا انتظام کر رہے تھے. اگر یہ سیدانیاں نہ ہوں گی تو پیغام کربلا میں دفن ہو جائے گا. اگر یہ مقدس ہستیاں نہ ہوں گی تو پھر امام حسین کے قیام کا جو اصل مقصد ہے وہ پھر واقعات کربلا کے ساتھ کتابوں کا حصہ بن جائے گا، اور پھر کوئی تاریخ اس کو یاد نہ کرے گی. حسین نے اپنے انقلاب کو جاویدانی بنانے کے لیے زینب کا سہارا لیا. حسین نے اپنے انقلاب کو جاویدانی بنانے کے لیے سید سجاد کا سہارا لیا ہے. اسی لیے مجھے کہنے دیجئے کہ اگر کربلا معلی میں حسین نے قربانی دے کر اس انقلاب کو جاویدانی بنایا ہے تو پھر زینب نے اسیر ہو کر اس انقلاب کو جاویدانی بنا دیا. ہمارا کروڑوں سلام ان بھائی اور بہن. آپ توجہ فرمائیں، سید الشہداء میدان کربلا میں ان بچوں کو اور ان خواتین کو لے کر اسی لیے آئے تھے کہ یہ اس انقلاب کے پیغامبر بن کر میدان کربلا سے آگے بڑھیں گے. اور یہی آپ محسوس فرمائیں، اس فرش عزا کی عظمت بھی یہیں سے سمجھ میں آتی ہے. شاید آپ حضرات کی اذہان عالیہ متوجہ ہو گئے. ایک دفعہ مل جل کے درود بھیج دیں تو میں آپ آیت اللہ العظمیٰ مرعشی نجفی، آپ حضرات نے یقیناً نام سنا ہوگا. ایک مقدس اور محترم ہستی ہیں. 1991 میں ان کا انتقال ہوا ہے. اپنے زمانے کے مشہور مرجع تھے، مشہور مجتہد تھے. حوض علمیہ قم میں جو افراد اس زمانے میں گئے ہوں گے زیارت کے سلسلے میں، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ حرم معصومہ میں وہی نماز پڑھاتے تھے. کافی مقدس محترم شخصیت. اپنے زمانے میں، اپنے زندگی میں انہوں نے 2 دفعہ اپنے زمانے کے امام سے ملاقات فرمائی ہے. اتنی زیادہ مقدس ہستی، آپ حضرات نے نام سنا ہوگا. انہوں نے ایک وصیت نامہ لکھا اور یہ وصیت نامہ اردو اور انگلش میں بھی ترجمہ ہو کر آ چکا ہے. جس برادر کے پاس ہو دوسروں کو دے تاکہ اس کے اوپر عمل پیرا بقیہ بھی ہو سکیں. اس وصیت نامے میں بہت ساری باتیں انہوں نے لکھی. اس درمیان یہ بھی لکھا کہ اے بیٹا،
دیکھو کبھی حسین کی مجلس کو چھوٹا نہ سمجھے، اور اس کے لیے کیا کرنا، ان کا جملہ ہے، اور شروع ہی میں انہوں نے لکھ دیا ہے کہ میری اولاد کے لیے، میرے خاندان کی ساری فردوں کے لیے اس پہ عمل کرنا ضروری ہے، اور آج بھی یہ ہوتا ہے ان کے وہاں۔ انہوں نے لکھا کہ ہر جمعرات کو شام کے وقت میری قبر کے کنارے جہاں پر میری لائبریری ہے ایک مجلس اعزا منعقد کرنا، اور اے بیٹا، ان کا جملہ ہے، اے بیٹا اگر تمہارے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ بھی ہو تو کم از کم ہاتھ میں چائے لے کر کھڑے ہو جانا اور ان عزاداروں کو چائے دیتے جانا، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں چائے ایران کی بہت ہی سستے قسم کی چیز ہے، سب سے زیادہ کم ویلیو والی چیز چائے ہے۔ اس چائے کے ذریعے سے تم ان آنے والے عزاداروں کی پذیرائی کرنا، ان کا استقبال کرنا اور ان کو مجلس میں بٹھانا، اگر زیادہ مجمع نہ بھی آئے، 4 آدمی بھی ہوں، پھر بھی بیٹھ کر حسین کا تذکرہ کرنا۔ سنیے، ایک مرجع کہہ رہا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، ریزن کیا بیان کیا انہوں نے۔ ہم اور آپ کیا اس مجلس اعزا کو باقی رکھیں؟ ہمارے ذہنوں میں تو تصور ہے کہ اس مجلس میں کروڑوں کا خرچہ ہوتا ہے، ہمارے ذہنوں میں تصور ہے کہ ان مجالس میں لاکھوں پیسے صرف ہو رہے ہیں، فائدہ کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ بے پناہ پیسہ ہے کہ جو مجالس میں صرف ہو رہا ہے، اس کے بجائے بچوں کی تعلیم پہ خرچ ہونا چاہیے، بیواؤں پہ خرچ ہونا چاہیے، یتیموں پہ خرچ ہونا چاہیے۔ نہیں، آیت اللہ العظمہ مراشی نجفی نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ میں جو مجلسوں کو اتنی زیادہ اہمیت دیتا ہوں اس کا سبب یہ ہے کہ واقعہ غدیر 1.25 لاکھ کے مجمع نے سنا تھا۔ واقعہ غدیر سننے والے 1-2 لوگ نہیں تھے، 1.25 لاکھ کا مجمع، اور خود حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صرف 25 سال کے بعد جب آپ کوفے تشریف لائیں گے، آپ جانتے ہیں کوفے پہنچنے کے بعد حضرت امیر علیہ السلام نے وہاں پر پوچھا لوگوں سے، مجمع بیٹھا ہوا ہے، منبر کے اوپر آپ تشریف فرمائیں، مسجد کوفہ ہے، وہ مسجد کے جو اس زمانے میں بڑی بہت ہی وسیع و عریض مسجد تھی، تاریخ نے لکھا ہے کہ مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ آج بھی مسجد کوفہ آپ جانتے ہیں کافی بڑی ہے، اس زمانے میں مسجد کوفہ کھچا کھچ بھری ہوئی ہے۔ مولا منبر پر تشریف فرما ہے، اچانک انہوں نے تقریر کے درمیان یہ فرمایا، خطبہ دے رہے بیچ میں فرمایا کہ اے لوگو، کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو غدیر کے میدان میں جس نے سنا ہو کہ میرے بارے میں رسول نے کیا فرمایا تھا؟ مجمع کا عالم یہ ہے کہ اس طرح سے سب کے سر جھکے ہیں جیسے سروں پر طائر بیٹھے ہوں، روایت کی فکر ہے، جیسے سروں پر طائر بیٹھے ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ مولا دیکھ رہے، چہرے پہچانتے ہیں، تم کیا غدیر میں نہیں تھے؟ تم غدیر میں نہیں تھے، تم غدیر میں نہیں تھے، کیا تم بھول گئے؟ کیا تم کو یاد نہیں ہے؟ اب جو مولا نے نام لے لے کر پوچھنا شروع کیا تو وہی لوگ جو غدیر میں 25 سال پہلے موجود تھے، انہوں نے فرمایا کہ مولا ہمارا حافظہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہا۔ توجہ فرمائی آپ نے، جس واقعے کو 1.25 لاکھ کے مجمع میں پیغمبر اسلام نے بیان فرمایا، آج اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم بھول گئے، ہمارا حافظہ ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ اس بھرے مجمع میں کوئی نہیں ہے جو یہ کھڑا ہو کر کہے کہ اے علی میں نے یہ آواز سنی تھی۔ توجہ فرمائی، کیوں؟ اور اس کے علاوہ دوسری چیز عرض کروں، آج جب خود عامر مراشی نجفی لکھ رہے ہیں، آج جب شہزادی دو عالم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا اور درمیان میں یہ بات ہوتی ہے کہ شہزادی پر مظالم ڈھائے گئے، شہزادی پر ظلم کیے گئے، حتیٰ وہ دروازہ جلا دیا گیا کہ جو دروازہ شہزادی دو عالم کے گھر کا تھا۔ آج کیا کہا جاتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ رسول کی بیٹی اسی مدینے میں اتنی تنہا ہو جائے کہ لوگ اس کا دروازہ جلا دیں؟ آج شہزادی کے مصائب کا انکار ہوتا ہے، آج شہزادی کی مظلومیت کا انکار ہوتا ہے۔ ابھی میں بقی سے آ رہا ہوں، اسی بقی میں جب پوچھا گیا کہ یہ ائمہ اطہار اور رسول خدا کی بیٹی شہید ہے یا نہیں ہے، تو اس بقی میں کھڑے ہوئے اس چہرے سے بظاہر سیدھے سادے لیکن اندر سے منحوس انسان نے یہ کہا کہ نہیں، یہ سب مات علی فراشہم، یہ سب اپنے اپنے بستروں پہ طبیعی موت مرے ہیں، ان کو شہادت نہیں ملی ہے۔ تو آج تاریخ انکار کر رہی ہے، آج یہ مسلمان انکار کر رہا ہے۔ کیوں؟ آیت اللہ العظمہ مراشی نجفی نے لکھا کہ اگر حسین کی عزاداری کو تم نے باقی نہ رکھا
تو جو حال غدیر کا ہوا اور جو حال شہزادی کے مصائب کا ہوا وہی حسین کے غم کا بھی ہو جائے گا. لہٰذا اس عزاداری کی عظمت کو آپ محسوس کریں. یہ عزاداری اگر ہے تو حسین کا غم زندہ ہے، اور ہم اور آپ اس عزاداری کی حفاظت نہیں کر رہے، کوئی اور ہے اور کسی اور نے وعدہ کیا ہے. سنیے میرے استاد کا جملہ ہے. ایک زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ ایران اور عراق کی جنگ اپنے عروج پر تھی. 8 سال ہندوستان اور پاکستان کی جنگ صرف 6 مہینے کی جنگ ہے، اور ہندوستان نے تقریباً 20 سال تک یہ اعلان کر دیا تھا کہ اب بہت ساری فیسلٹیز ہیں جو تم لوگ کی روک دی جائیں گی اس لیے کہ جنگ میں نقصان ہوا. سوچیے 8 سال بہادری کے ساتھ ایرانیوں نے جنگ کی ہے. ہر سال محرم آیا. ایک سال آ گئے خمینی آیت اللہ العظمہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آنے کے بعد کچھ ان کے ساتھیوں نے ایک مشورہ دیا. دیکھیے ہمارا آپ کا بھی مزاج ہوتا ہے، جس سال ہم نے بینک سے لون لے لیا ہے تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس سال عید میں کپڑے 1000 روپے کے نہیں 800 روپے کے لے لیے جائیں، 500 روپے کے لے لیے جائیں، 200 روپے کے لے لیے جائیں. مشاورین نے آ کر آغا سے کہا کہ آغا اس سال جنگ کا زمانہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جنگ میں کم خرچ نہیں ہوتا ہے. ایک دن کی جنگ کروڑوں روپے خرچ ہوا. آغا کیا اس سال یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم جو مجلس اعضا میں فرش اعضا بچھانے کے بعد کھانا کھلاتے ہیں، توجہ فرمائیں، جو ہم کھانا کھلاتے ہیں، کھانا بند نہیں کرنے کی بات کہی، کھانا روکنے کی بات نہیں کی تھی، نظر نہ کرنے کی بات نہیں کی تھی. کہا یہ جو ہم کھانا کھلاتے ہیں تو عمدہ قسم کے چاول پکاتے ہیں. ہم اس سال یہ کام کریں کہ چاول کی عمدگی کو کم کر دیا جائے. مثلا اگر 1000 تومان کلو کا ہم چاول لے کر آتے ہیں تو اس چاول کو مثال کے طور کے اوپر 200-300 تومان کا لے آئیں. تو اگر یہ 700 تومان 500 تومان 600 تومان بچ جائیں گے تو پورے ایران سے جب جمع کیا جائے گا تو اچھی خاصی مقدار جمع ہو جائے گی. اب ذرا سوچئے، ایک مرجع ہے، ایک قوم کا رہبر ہے کہ جس کا نعرہ یہ ہے کہ ماں ہرچ داریم از حسین و کربلا داریم. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سید الشہداء حسین اور کربلا کا دیا. اس مرجع سے پوچھا جا رہا ہے. اب ذرا سوچیے اس کا کیا جواب ہونا چاہیے. یہ تو بالکل لاجک والی بات ہے، 2-4 والی بات ہے کہ چاول خرچ ہو رہا ہے، ذرا سستے قسم کا خرچ کر دیا جائے تاکہ پیسہ بچ جائے، کہیں اور استعمال ہو جائے. آج یہی تو آوازیں بلند ہو رہی ہیں، مجلس اعضا کم کر دی جائیں، کچھ اگر تبرکات ہیں تو ان تبرکات کو کم کر دیا جائے. مثلا اگر مہنگا کھانا کھلایا جا رہا ہے تو سستا کھانا کھلا دیا جائے، کچھ بیواؤں پہ خرچ ہو جائے، کچھ یتیموں پہ خرچ ہو جائے، کچھ ایسے بچوں کی تعلیم کا انتظام. سارے نظریات سامنے آ رہے ہیں. آغا خمینی نے اس موقع پر جواب دیا، اور بڑا ہی قیمتی جواب دیا تھا جو تاریخ کا حصہ ہے. امام خمینی نے فرمایا تھا کہ یقیناً اس فوج کے لیے کہ جو سرحد کے اوپر ہماری حفاظت کے لیے جنگ کر رہی ہے اس کے لیے رقم کا انتظام ہونا چاہیے. یقیناً جو جنگ میں شہید ہو گئے ان کی بیواؤں کے لیے اہتمام ہونا چاہیے. جنگ میں قتل ہو جانے اور شہید ہو جانے والوں کے بچوں کے لیے، یتیموں کے لیے کچھ نہ کچھ تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے. لیکن یہ انتظام حسین کی عزاداری سے کم کر کے نہیں، تمہاری جیبوں سے کم کر کے ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر حسین کی عزاداری ختم کر دی تو پھر میدان جنگ میں کوئی بہادر تمہیں دکھائی نہیں دیتا. ایک دفعہ مل جل کے درود بھیجو. اس کے معنی یہ ہے کہ یہ حسین کی عزاداری ہے کہ جو میدان جنگ میں کھڑے ہوئے مجاہد کو قوت عطا کرتی ہے. یہ کون سی طاقت ہے کہ جو اس مرد مجاہد کے اندر یہ جذبہ پیدا کر رہی ہے کہ دیکھو اگر تم نے اپنی قربانی پیش کر دی تو یہ تمہاری قربانی حسین کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی. دیکھیے کبھی بھی یاد رکھیے گا، ہر چیز کا ایک حساب ہوتا ہے. میں آخری جملہ اس سلسلے میں عرض کر رہا ہوں، ہر چیز کا ایک حساب ہوتا ہے. اس حساب سے کم کر کے دوسری جگہ خرچ کرنا ہنر نہیں ہے. آپ جانتے ہیں مینجمنٹ کے اسٹوڈنٹس یہاں بہت سے بیٹھے ہوں گے، میں نے بھی تھوڑا بہت اس کے بارے میں جو پڑھائی کی اس کے بارے میں. آپ جانتے ہیں مینجمنٹ اس کا نام نہیں ہے کہ دنیا کے سارے وسائل فراہم کر دیے جائیں اس کے بعد سب سے اچھی چیز سامنے آ جائے. یہ تو مینجمنٹ نہیں ہے، یہ تو کوئی بھی ورکر کر سکتا ہے.
دنیا کی ساری چیزیں آپ کے سامنے لا کر رکھ دی گئی, آپ نے اس کے ذریعے سے ممبر بنا دیا, کون سی بڑا کام کیا آپ نے؟ دنیا کے سارے افراد آپ کے ساتھ ہیں, آپ نے ایک ہوٹل کے مینجمنٹ کو بڑا اچھا بنا دیا, کون سا بڑا ہنر کیا آپ نے؟ یہ تو ایک عام انسان بھی کر سکتا تھا. مینجمنٹ کا کے معنی یہ نہیں ہے کہ ساری چیزیں دے دی جائیں اور اس کے بعد اچھا انتظام کیا جائے, بلکہ مینجمنٹ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وسائل کم ہو تو ہو لیکن انتظام اتنا اچھا ہو کہ جو اصل مینجمنٹ والا بھی نہ کر سکے. ہمارے پاس وسائل کم ہے گھر میں, مثلا ہمارے پاس اگر پیسہ کم ہے تو اب اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہمارا مینجمنٹ, ہم ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ گئے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. نہیں, عید آ رہی ہے تو کپڑا بنانا ہے. نہیں, اگر آپ کے پاس واقعی طور کے اوپر پیسہ کم ہے تو انتظام کرنا ہے, مینجمنٹ اس کے معنی ہے. تو آپ توجہ فرمائیں. اگر ہماری انشاءاللہ ایک دن میں تذکرہ کروں گا آپ کی خدمت میں کہ کس طرح سے, کس انداز سے, اگر پروردگار عالم نے توفیق دی کہ کس انداز سے اپنی اس سوسائٹی کے اندر موجود اس ایک کمی کو دور کیا جا سکتا ہے کہ جس کا نام غربت ہے. ہم اس غربت کو دور کرنے کے لیے حسین کی عزاداری سے کم نہیں کریں. ہم اس غربت کو دور کرنے کے لیے اپنی جیبوں سے انتظام کریں. اگر واقعی طور کے اوپر عید منانا ہے, میں پچھلے سال بھی عرض کر چکا ہوں, اگر عید منانا ہے تو عید صرف اپنی خوشی کا نام نہیں ہے, اس لیے کہ آپ قنوت میں پڑھتے ہیں الذی جعلتہ للمسلمین عیدا, سارے مسلمانوں کی عید ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ اگر ہم 1000 روپے کا کپڑا پہن کر نماز عید پڑھنے آئے ہیں تو خدا را میرے بغل میں کھڑا ہوا غریب بھی 1000 روپے کا پہن کے کھڑا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ اگر ہم نے اچھے کھانے آج گھر میں پکائے ہیں عید کی بنا پر تو خدا بندہ تو گواہ رہنا, آج میں نے بیواؤں کے گھر میں اچھے کھانے پکانے کا انتظام کیا ہے. اس کے معنی یہ ہے. تو آئیے اس موقع کے اوپر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ کس طرح سے غربت کو دور کیا جائے تاکہ ہماری سوسائٹی ایک آئیڈیل سوسائٹی بن سکے. لیکن آخری جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے, یہ عزاداری بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ عزاداری ہماری نسلوں کی بقا اور نہ صرف بقا بلکہ اس ہماری نسل کی اصلاح کا سب سے عمدہ ذریعہ ہے. میں بقیہ جگہوں کی مثال تو نہیں پیش کر سکتا, لیکن خود ایران کے اندر 2 مہینے ایسے آتے ہیں کہ جن 2 مہینوں میں برائیاں کم ہو جاتی ہیں. ایکسیڈنٹس اگر روڈ کے اوپر بقیہ دنوں میں زیادہ ہوتے تھے تو ان 2 مہینوں میں کم ہو جاتے ہیں. اگر باپ بیٹے کے درمیان جھگڑے تھے تو ان 2 مہینوں میں کم ہو جاتے ہیں. اگر شوہر زوجہ کے درمیان اختلافات تھے تو ان 2 مہینوں میں کم ہو جاتے ہیں. اگر بھائی بھائی کے درمیان ٹکراؤ تھا تو ان 2 مہینوں میں کم ہو جاتے ہیں. کون سے 2 مہینے ہیں؟ ایک ماہ مبارک رمضان اور ایک ماہ محرم. اس کے معنی یہ ہے کہ یہ محرم کی عزاداری ہے جو خود بخود ہمارے سماج کو آئیڈیل سوسائٹی بنا دی. نعرے حیدری, ایک دفعہ مل کے درود بھیجتے ہیں آپ. آپ نے توجہ فرمایا کہ یہ عزاداری ہے کہ جس کی بنا پر ہماری قوم کی اصلاح ہو رہی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ آخری بات عرض کر دیا, یہ عزاداری کسی کا وعدہ ہے. جس موقع کے اوپر شام میں اس ہنگام میں وہ خطرناک لمحات کے جن لمحات میں ایک بیوی ہے کہ جس کے ہاتھوں میں رسن بندھی ہے, جو پردیس میں آئی ہے, بھائی لٹ چکا ہے, سامنے بھتیجا موجود ہے کہ جو رسن میں بندھا ہوا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو رسن بستا ہے, سارا گھر اجڑ چکا ہے. شام کے دربار میں ایک بہادر خاتون نے کیا کہا, جس موقع کے اوپر حاکم نے یہ پوچھا کہ اے بیوی یہ بتاؤ کہ تم نے خدا کو کیسا پایا, کیا فرمایا تھا؟ فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار کو سب سے اچھا پایا. اور اس کے بعد جملے کیا کہے تھے, فقد قیدک وسعى سعیک وجہد جہدک فواللہ لا تمحو ذکرنا. یہ شہزادی زینب فرما رہی ہیں. کیا فرماتی ہیں, اے یزید جتنے مکر و ہیلے کرنے ہیں سب کر لے, جتنی چالیں چل سکتا ہے سب چل لے, جتنی کوششیں کر سکتا ہے ساری کوششیں کر لے. فواللہ میں خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا. تو یہ ہم فرش اعضا نہیں بچھاتے بلکہ زینب کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں. درود بھیج دے محمد وال
یقیناً شہزادی نے وعدہ کیا ہے ہم سب کو پورا کرنا ہے. آئیے محرم کی آمد ہے. ہر طرف سیاہ پرچم دکھائی دے رہے, سیاہ لباس, سیاہ فرش, سیاہ پرچم, یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ اب کوئی مہمان ہمارے گھر آ رہا. آپ ذرا محسوس کریں, آوے کافی کا جملہ ہے, بہت مشہور عالم دین گزرے ہیں کہ مردوں کی عمریں عورتوں سے کم ہوتی ہیں. اس کا سبب یہ ہے کہ خواتین کے اندر انفرادیت اور خاصیت یہ ہے کہ وہ گریہ کر کے اپنے غم کو باہر نکال دیتی ہیں, لیکن مرد دل پہ لے لیتا ہے, ہوتا نہیں ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی موت جلدی ہوتی ہے. ایک انسان تھا لیکن مرد بھی روتا ہے جب چاروں طرف سے اس کے سارے وسائل ٹوٹ جائیں, ساری امیدیں ٹوٹ جائیں, تو پھر یہ مرد بھی روتا ہے. ایک انسان ہے کوفے میں بیٹھا ہوا ہے, زار و قطار گھٹنے میں سر آئے کافی بیان کر رہے ہیں, زار و قطار گھٹنے میں سر دیے بیٹھا گریہ کر رہا ہے. اچانک اس کی بیوی ہے, انسان کی سب سے بڑی دولت اس کی نیک بیوی. بیوی نے آ کے پوچھا کیا ہو گیا, کیا تم نے محسوس نہیں کیا, کیا قیامت ہو گئی, تم آج اس طرح سے گریہ کر رہے, کیا تم کو پتا نہیں ہے کہ چاند رات آ چکی ہے. آئے کافی کہتے ہیں کہ اس شخص نے کہنا شروع کیا کہ کیا تم کو پتا نہیں ہے کہ ہم آج اس موقع کے اوپر اپنے گھر میں فرش عزا بچھا چکے ہوتے ہیں, اپنے گھر میں ذاکر کو بلا چکے ہوتے ہیں, اور وہ حسین کی پہلی شب کی مصیبت کو بیان کرتا ہے. کیا تم کو پتا نہیں ہے کہ آج چاند رات ہو چکی ہے. بیوی نے جب یہ جملہ سنا, نیک بیوی تھی, اس نے کہا کہ ہمارے پاس سرمایہ موجود ہے, پھر کیوں نہیں فرش عزا بچھاتے. کہا نہیں, ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی ایک پیسہ بھی نہیں بچا ہے, ہم کیسے فرش عزا بچھائیں. کہا نہیں, میں پیسے کے سرمایہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میرے پاس تو ابھی نوجوان بیٹا موجود ہے, اس سے بڑھ کر کون سا سرمایہ ہو سکتا ہے. جاؤ اور اس نوجوان کو فروخت کر دو, اس سے جو رقم حاصل ہو تم اپنے گھر میں فرش عزا بچھاؤ. ظاہر ہے ماں نے کہہ تو دیا, لیکن سینے میں تو دل ماں ہی کا ہے. بیٹے کو تیار کرا رہی ہے, کبھی اس کو اچھے سے اچھے لباس دے رہی ہے, لیکن جب صورت دیکھتی تو رونے لگتی. بیٹا تو مجھ سے رخصت ہو. لیکن بیٹا بھی ڈھارس بندھا رہا ہے کہ ماں میں ایک مقدس کام کے لیے جا رہا ہوں, میں اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ میرے گھر میں فرش عزا بچ سکے. مرد لے کر نکلا, شوہر لے کر نکلا, اپنے نوجوان بیٹے کو لے کر آیا. اسی کوفے کے بازار میں ذرا سا کوفے سے باہر نکل کے آ کے کھڑا ہوا, چاہتا ہے کہ اپنے بچے کو, اپنے بیٹے کو بیچ دے, لیکن کوئی خریدنے والا نہ ملا. شام آنے لگی. اچانک جب یہ واپس آ رہا تھا, پیچھے سے آواز آئی, یا اخل عرب این تذهب, اے عرب کے رہنے والے میرے بھائی تم کہاں جا رہے ہو. کہا اذهب الی الکوفہ, میں کوفے کی طرف جا رہا ہوں. کہا کیوں واپس جا رہے ہو. کہا میں اپنے بیٹے کو بیچنے آیا تھا, لیکن میرا یہ بیٹا کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہا میرے ہاتھ بیچو گے. کہا ہاں میں حاضر ہوں, اپنے بچے کو بیچ دوں. کہا کتنی رقم ہے. کہا جتنی رقم دے دو گے ہمارے لیے کافی ہے. اس شخص نے, اس گھوڑ سوار نے اپنی جیب سے ایک تھیلی نکالی, اس کے حوالے کیا. وہ کافی کہتے ہیں کہ تھیلی کو اس نے اپنے ہاتھوں میں لیا تھا, لیکن اپنے بیٹے کو دیکھ دیکھ کر روتا جا رہا. یہ دیکھا اس گھوڑ سوار نے اپنی جیب میں دوبارہ ہاتھ ڈالا, ایک اور تھیلی اس کے حوالے کیا اور کہا جس کام کے لیے تم بیٹے کو بیچ رہے ہو جاؤ اس کام میں اس پیسے کو خرچ کر دینا. مائیں ذرا دل تھام کے سنے, باپ اپنے سینوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے سوچے نوجوان بیٹے کو رخصت کرنا ہے, یہ بیٹا اپنے باپ سے رخصت ہو رہا ہے. باپ نے اس کو سینے سے لگا لیا. اور کافی کہتے ہیں کہ اب جو نگاہ اس کی اٹھی تو جتنا یہ باپ گریہ کر رہا تھا اتنا وہ گھوڑ سوار بھی گریہ کر رہا تھا. یہ باپ تو گھر آ گیا, لیکن اب جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا تھا, کلباب ہوا, دروازہ کھولا, عجیب منظر دکھائی دیا. وہی بیٹا ہے جو دروازے پر کھڑا ہے. اے بیٹا ہم نے تم کو تو بیچ دیا تھا, کیا تم بھاگ کے آ گئے. کہا نہیں ہم بھاگ کے نہیں آئے ہیں. ارے جن کے ہاتھ تم نے بیچا تھا وہ بڑے کریم تھے. ارے وہ بڑے کریم تھے. انہوں نے کہا اے بیٹا جاؤ جاؤ جاؤ, تم اپنی
پاس جاؤ عزاداروں جملہ سن سکیں گے. وہ شخصیت کہتی ہے, وہ نوجوان کہتا ہے کہ اس گھڑ سوار نے مجھ سے کہا تھا اے بیٹا جاؤ تم ماں کے پاس چلے جاؤ, اس لیے کہ مجھے ابھی بھی رباب کا گریہ یاد ہے. ارے مجھے ابھی بھی ام لیلا کا گریہ یاد ہے. بچوں کی جدائی ماں برداشت نہیں کر سکتی, لیکن ہاں میں کہتا ہوں یہی چاند جب نمودار ہوا تھا کوفے کے رہنے والے کے گھر میں فرش عزا بچھ گئی, لیکن آئیے چلیے مدینے چلے. ارے ایک گھر آنا ہے, جب چاند کو دیکھتا ہے فوراً گریہ شروع کر دیتا ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ کوئی اور نہیں بلکہ حسین کا گھرانہ ہے. ارے جب حسین مدینے سے رخصت ہو رہے تھے اس چھوٹی سی بچی سے وعدہ کر کے گئے تھے اے بیٹی صغرا جب کہیں پر میرا قیام ہوگا تو میں تم کو ضرور بلاؤں گا. ارے علماء نے لکھا ہے جب محرم کا چاند نمودار ہوا یہ ننھی صغرا اب جو چاند پر نگاہ پڑی عجیب عالم ہے. اپنی دادی کے پاس بھاگ کر آتی ہے اے دادی اماں ارے چاند تو دکھائی دے رہا ہے, میرا اکبر دکھائی نہیں دے رہا ہے, ارے میرا بابا دکھائی نہیں دے رہا ہے. ارے دادی نے سینے سے لگا لیا. ہاں عزاداروں یہ دو چاند بھی انتظار کرتی رہی لیکن قیامت ہو گئی. اب جو تیسرا چاند آیا ارے عزاداروں اہل بیت کے گھر میں ایک عجیب قیامت ہے. بیویاں ہیں جو انتظار کر رہی ہیں. عزاداروں اگر پردیس میں کوئی اپنا مل جاتا ہے تو انسان کا دل بھر آتا ہے. اب جو سید سجاد مدینے کی سرحد پر پہنچے بشیر دکھائی دیے. اے بشیر تم کو تو ہم سے بڑی عقیدت تھی. ہاں آقا ہم آپ کے آج بھی غلام ہیں. اے بشیر ذرا مدینے چلے جاؤ, یہ خبر کر دو کہ لٹا ہوا قافلہ واپس آ گیا ہے. ہاں عزاداروں آپ سن سکیں گے یہ ننھی صغرا بشیر کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے. آگے آگے بشیر جا رہے ہیں. عزاداروں اب جو سید سجاد کو دیکھا گلے میں باہیں ڈال دی, دو جملہ پوچھا اے سید سجاد اتنا بتا دو کہ میرا علی اکبر کہاں گیا, میرے بابا کو کیا ہو گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلهي بحق الزهرة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. خداوندہ ہماری سزاداری کو قبول فرما. خداوند ان آنسوؤں کو رومال شہزادی دو عالم میں جگہ عنایت فرما. خداوند امام اصل کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے مخلص غلاموں میں شمار فرما. خداوندہ اس کائنات میں جہاں بھی حسین کی عزاداری برپا ہو رہی ہے ان عزاداروں کی حفاظت فرما. خداوندہ ہم سب کو اس دنیا میں امام حسین کی شفاعت اور آخرت میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما. خداوندہ ہم کو اس زندگی کے آخری لمحات تک در اہل بیت سے وابستہ رکھنا. خداوندہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. جو نوجوان بے روزگار ہیں ان سب کو برسر روزگار فرما. خداوندہ ہماری زبانوں میں تاثیر عنایت فرما. خداوندہ ہم سب کو خدمت دین, خدمت اہل بیت, خدمت قرآن کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.